بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ننانوے اسماء تو آپ سنتے پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس میں اللہ، اس میں جلالہ ہے جو کلمے میں استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اب تک جو تحقیق ہوئی 3000 سے زائد آپ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اب ان تمام اسماء مبارکہ میں جو اسم مبارک محمد ہے وہ کلمہ کا جز ہے۔ آپ کے دادا نے جب یہ نام تجویز کیا تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ جو نام آپ رکھے ہیں بالکل عرب کے رواج کے برعکس، تو دادا نے یہ کہا کہ میرا بچہ خوب تعریف والا ہوگا، کہ محمد کے معنی کیا ہیں لغوی؟ وہ ذات جس کی خوب تعریف کی گئی، جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے، جس کی خوب تعریف کی جاتی رہے، اس ذات کو ہی محمد کہتے ہیں لغوی اعتبار۔ اب آپ کی تعریف، آپ کی توصیف ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ مخلوق بھی کر رہی ہے، خالق بھی کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی تعریف انسان کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ کہیں تاریخ میں ثابت نہیں ہے کہ خدا نے کسی کی تعریف کی۔ ہاں، نیک کام کرنے والوں کو جو ہے بتلایا کہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہے، پسندیدہ ہیں، لیکن جو تعریف کا مفہوم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام ہی کے لیے اختیار فرمایا، آپ ہی کی تعریف فرمایا، کسی اور کی ایسی تعریف نہیں کی گئی۔ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ تاریخ سے ثابت ہے۔ اب جس ذات پاک کی تعریف اس کا خالق کرے، ان کی عظمتوں کا کیا ہے؟ مخلوق کی تعریف عارضی بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، اس میں نقص بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خالق کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں نقص نہیں آ سکتا، اس میں عیب نہیں آ سکتا، اس کو فنا اور زوال نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ اب وہ کبھی نیچے آ نہیں سکتا، کبھی اس کو زوال آ نہیں سکتا، اس میں کبھی نقص اور عیب آ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ بلند ہے، ہمیشہ ہی باقی رہے۔ یہ بتلایا۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، تعریف جو ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے، عام طور پر اس کے 3 اسباب بتلاتے ہیں۔ ایک تو جمال کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر تعریف ہوتی ہے، یا نوال کی بنا پر کہ داد و دہیش، بخشش وغیرہ یہ چیزیں ہوں تو پھر لوگ ان کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں۔ تیسرا کمال کی بنیاد، اگر کسی ذات میں کمال ہو تو اس کمال کی بنا پر لوگ تعریف کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر 3 اسباب بتلائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام میں یہ تینوں خوبیاں کمال کے ساتھ رکھی۔ جمال بھی بے مثال دیا، نوال بھی بے مثال دیا، کمال بھی بے مثال دیا۔ نہ جمال میں کوئی نقص ہے،
نہ نوال میں کوئی کمی ہے نہ کمال میں کوئی عیب ہے۔ تو بتلایا گیا کہ دیکھو جمال کیسا، جمال کی خوبی کیا ہے، بتلایا گیا کہ دیکھو آپ کے نور کا کمال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس سے خود تم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی قدرت کیا ہے۔ آپ کے جسم میں سر سے لے کر تالو تک، پیر تک، تلوے تک، تالو سے تلوے تک، یہ پورے اعضاء ہیں، لیکن کان سن سکتا دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ پکڑ سکتا دیکھ نہیں سکتا، پیر چل سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، اور جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب کے سب اپنا کام کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کا کام صرف آنکھ کا ہے، پھر آنکھ میں بھی پوری آنکھ کا کام نہیں ہے، اس میں جو چھوٹی سی پتلی ہے اس کا کام ہے۔ اگر دیکھیں تو پتلی کتنی چھوٹی ہے وہ سب کے ساتھ ہے، لیکن انسان اتنی چھوٹی سی پتلی کے ذریعے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا، آسمان کو دیکھ رہا، سمندر کو دیکھ رہا، ہوا کو دیکھ رہا، فضا کو دیکھ رہا، زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا اور فضا کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا، کیونکہ اس پتلی میں اللہ نے نور رکھا۔ تو ایک انسان جس کے اندر صرف ایک تھوڑا ایک نقطے کے برابر بھی نور نہیں ہے تو اس کا یہ عالم ہے تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو سراپا نور ہو یہ تو عام نور بتایا، لیکن جو سراپا نور ہو تو اس نور کا کیا عالم، اس نور کی کیا کیفیت ہوگی، اس نور کا مقام کیا ہوگا۔ تو بتلایا دیکھنے والوں نے صرف یہی دیکھا کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کہ جسم کا تقاضا، لیکن جہاں یہ مثال ہے وہاں پر یہ بھی مثال ہے کہ آپ کے کمر مبارک سے پٹکا ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے اور جسم پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، یہ بھی نور ہے۔ تم نے دندان مبارک کے شہید ہونے کو دیکھا، لیکن رومال و پٹکا جسم کے اس طرف سے اس طرف پار ہو رہا ہے اور جسم پہ کوئی شگاف نہیں ہے، یہ بھی دیکھا۔ تو بتلاتا ہے کہ یہ کیفیت تم اپنی آنکھ سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن عقل سے بھی دیکھو، دل سے بھی سمجھو، یہ مقام، یہ نور، یہ کیفیت آپ کی بتلائی کہ نور کا حسن کسی اور میں آ نہیں سکتا۔ پھر جمال کیسا، تو بتلایا گیا کہ لاکھ انسان محنت کرے، لاکھ علم حاصل کرے، لاکھ عبادتیں کرے، لاکھ ریاضتیں کرے، جتنا جو کچھ حاصل کرنا ہے کر لے، اگر ساری دنیا اپنی ساری عبادتوں کو، اپنے سارے علم کو، اپنے ساری فضیلتوں کو، اپنے سارے کمالات کو، پوری دنیا مسلمان ایک طرف کر دیتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان اپنی تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے باوجود جس نے حضور پاک علیہ السلام کے جمال کو دیکھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے ایک ہی نظر میں، ایک ہی حالت میں یا ایک ہی لمحے کے لیے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، یہ ساری عبادتیں پیچھے، یہ سارے کمالات پیچھے، یہ سارے اس کی اپنی فضیلتیں پیچھے، یہ ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، ساری امتیں مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ ہے جمال کی خوبی، یہ ہے آپ کے کمال کا مقام، یہ آپ کی شان و عظمت کو بتلاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
یہ تو جمال ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب کبھی چراغ گل ہو جاتا، سوئی گر جاتی، تو میں حضور پاک علیہ السلام کے نور کی روشنی سے سوئی اٹھا لیتا، چراغ کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ کے نور کی روشنی سے اٹھا لیتا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، یہ جمال، یہ جو کمال، پھر اس کے بعد بتلایا گیا کمال کیسا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کأنک کما تشاء، کہ اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ ہر عیب سے پاک بنا کے پیدا کیے، آپ کی ذات پاک میں، آپ کے صفات میں، آپ کے اسماء میں، آپ کے جمال میں، آپ کے کمال میں، آپ کے نوال میں، آپ کے کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ہر چیز بے عیب ہے۔ آپ کا شہر مدینہ بے عیب، آپ کا شہر مکہ بے عیب ہے، اور آپ کے صحابہ بے عیب ہیں، اور آپ کے آل بے عیب ہے، آپ کا دین بے عیب ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب بے عیب ہے، آپ کی امت بے عیب۔ یہ دوسری چیزیں جو لائقوں الگ کی تو بتلایا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ پیدا کیے گئے، کیونکہ کوئی اپنے لیے عیب نہیں چاہتا۔ یہ شاعر کا خیال نہیں ہے، شاعر کا خیال اس وقت تک خیال رہتا جب تک کہ اس کو حضور پاک علیہ السلام نہ سنے ہو، لیکن جب انہوں نے حضور کو یہ اشعار سنائے اور حضور نے اس پہ سکوت فرمایا، اب وہ شاعری نہیں رہی، وہ حدیث بن گئی، نقل بن گئی، اب اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ کی ہر چیز بے عیب، کمال بھی بے عیب، نوال بھی بے عیب، جمال بھی بے عیب۔ پھر کمال کیا؟ آج گستاخی کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے، لیکن اگر کسی کے اندر کچھ علم ہے، کوئی سمجھ ہے، اگر کسی کے اندر کچھ انصاف کا مادہ ہے، تو وہ اپنے انصاف سے یہ کہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو کتاب لائی ہے، بتاؤ آج 1400 سال گزر گئے، چیلنج آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا کہ اس کتاب میں کیا آئے گا۔ ساری دنیا کو چیلنج، ایسا نہیں ہے کہ نہیں صاحب اس کی حد تک ہی تھا، عربوں کی حد تک ہی تھا، دوسروں کی حد تک نہیں، ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس طرح کا کلام پورا نہیں، صرف چند آیتیں لا۔ اگر آج کسی دریدہ دہن میں ہمت ہے تو لا کے بتائے، کسی جماعت میں ہمت ہے تو لا کے بتائے، کسی حکومت میں ہمت ہے تو لا کے بتائے، کسی قوم میں ہمت ہے تو لا کے بتائے، لیکن لا نہیں سکتے۔ قرآن خود کہہ رہا، چیلنج کہہ کہ تم لا ہی نہیں سکتے، تمہاری ہمت ہی نہیں، تمہاری صلاحیت ہی، لا نہیں سکتے، چیلنج اپنی جگہ باقی۔ تو اعتراض کرنا تھا تو بتلانا تھا کہ یہ قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن کے بیان میں یہ غلطی ہے، قرآن یہ کہہ رہا یہ بات غلط ہوئی، قرآن یہ کہہ رہا یہ بات غلط ہوئی، یہ قرآن یہ کہہ رہا یہ چیز غلط ثابت ہوئی۔ قرآن کی جو ہے معنویت کو نہ غلط ثابت کر سکتے، نہ قرآن کی بلاغت کو غلط ثابت کر سکتے، نہ قرآن کی عظمت کو غلط ثابت کر سکتے، نہ قرآن جن چیزوں کو بیان کیا نہ اس کو تم غلط ثابت۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تم دریدہ دہنی سے کام لے رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم مقابلہ کر سکتے، جس کا تم کوئی جواب دے سکتے۔ دریدہ دہنی یہ بزدلوں کا کام ہے، دریدہ دہنی جاہلوں کا کام ہے، دریدہ دہنی یہ ظالموں کا کام ہے، دریدہ دہنی نفرت پھیلانے والوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام میں تشریف فرما، ایک آدمی آ کے دستک دیتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ جو آدمی آیا ہے وہ اپنی جماعت کا، اپنے قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن تشریف لاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور اخلاق کے ساتھ اس سے بات کلام فرماتے ہیں، جب وہ شخص جاتا ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ بدترین آدمی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے جو ہے معاملہ فرمایا، بڑی نرمی کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ تو آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب؟ کیا اس کی خرابی کی وجہ سے میں اپنے اخلاق چھوڑ دوں؟ میں تو اپنے اخلاق نہیں چھوڑ سکتا، وہ برا ہے ٹھیک ہے، وہ خراب ہے ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے کوئی خرابی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انسان، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ میرے بزرگوں، عرب جن کا غرور و فخر ساری دنیا پر مشہور، جب قرآن نازل ہوا تو کوئی جواب بند نہ پڑ سکا۔ ان کی زبان، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت کوئی اور زبان نہیں ہے۔ نہیں صاحب دوسری زبان میں نازل ہوا، ہم کیسا نہیں، تمہاری زبان میں نازل ہوا۔ بہت مشکل سے انہوں نے 3 الفاظ پہ اعتراض کیا، قرآن مجید کے صرف 3 کلمات پر اعتراض کیا، ایک لفظ کفار، دوسرا لفظ عجاب، تیسرا لفظ حضوا۔ اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ جو کلام لائے ہیں یہ عربی کلام ہے، لیکن اس میں یہ 3 الفاظ تو عربی نہیں، تو عربی کلام میں یہ غیر عربی الفاظ کیسے؟ پھر آپ کا دعویٰ کیسا کہ بلاغت ہے، یہ فصاحت ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈکشنری لاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں شاعر کو بلاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ادیب کو بلاؤ، بلکہ بڑی حکمت سے فرمایا کہ تمہارے اندر جو قدیم، بوڑھا، تجربہ کار اور غسیلہ صحیح اس کو لے آؤ جو زبان سے واقف۔ بوڑھے کو لایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا۔ ایسا 2-4 مرتبہ جو آپ نے فرمایا تو اس کو غصہ آ گیا، جلال میں بھر گیا، خود اپنی زبان سے کہنے لگا انا شیخ کبار وہذا شیء عجاب اتريد ان تجعلني حضوا، کہ میں ایک بوڑھا آدمی اور یہ معاملہ میرے ساتھ تعجب خیز معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسکراتے رہے، کوئی ان کا جواب نہیں دیا۔ جو لوگ اپنے قاصد کو لائے، اپنے نمائندے کو لائے، ان کا نمائندہ خود وہ الفاظ استعمال کر کے بتا دیا کہ تمہارا اعتراض غلط ہے، تم جو قرآن پہ اعتراض کر رہے ہو غلط۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اس کی فصاحت ہے، یہ تو اس کی بلاغت ہے۔ اگر آپ قرآن کے معنی کی طرف جائیں، قرآن کے علوم کی طرف جائیں، قرآن کے حقائق کی طرف جائیں، تو قرآن مجید میں کتنے علوم پوشیدہ ہیں۔ تو علماء نے اپنی تحقیق کے مطابق 360 لکھا اور بتلایا کہ یہ حرف آخر نہیں، اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ زمین کا علم قرآن میں ہے، سمندر کا علم قرآن میں ہے، فضاؤں کا علم قرآن میں ہے، آسمانوں کا اوپر کا علم قرآن میں ہے، زندگی کے مرحلے کا علم قرآن میں ہے، زندگی کے بعد کے مرحلے کا علم قرآن میں ہے۔ ہر چیز جس کو تم جانتے ہو وہ بھی قرآن میں ہے،
ہر وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے وہ بھی قرآن۔ آج دنیا یہ فخر کر رہی ہے کہ ہم چاند پہ جا رہے ہیں، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ چاند کی گردش کیا ہے، سورج کی گردش کیا ہے، ان کی گردش سے ہوتا کیا ہے، صرف دیکھ رہے تھے لیکن جان نہیں سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا کو آگاہ کیا کہ سنو، چاند اپنی گردش میں جو ہے کبھی 29 دن اور کبھی 29 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا اور کبھی 30 کا۔ اس سے آپ کے اس ارشاد سے پہلے دنیا کو یہ حکمت نہیں معلوم تھی کہ 29 کیوں ہے، یہ 30 کیوں ہے۔ آپ نے بتلایا کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ نے بتلایا کہ 13 ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، اور اس کا نام عرب میں ایام 20 ہے کہ یہ زیادہ روشنی کے دن کہلاتے ہیں۔ حضور نے بیان فرما کے روزہ رکھو، لیکن حکمت کیا ہے؟ تو بتلایا کہ دیکھو کبھی یہ جس کو ہم بدر کامل کہتے ہیں، مکمل چاند جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی تاریخ میں نہیں آتا، کبھی 13 کو آتا، کبھی 14 کو آتا، کبھی 15 کو آتا، ہمیشہ ایک ہی تاریخ میں نہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے، یہ دنیا یہ جانتی تھی کہ بدر کامل ہمیشہ 15 کو آتا ہے، 14 کو آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بتلاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ جو فلکیات کا علم بیان فرمایا، کون سی کتابوں کو دیکھ کے بیان، کون سی یونیورسٹی کے نصاب کو دیکھ کر آپ نے بیان؟ کیا کوئی بتلا سکتا ہے، کوئی سائنسداں بتلا سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی سائنسداں نے ایسا بیان کیا ہو؟ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہے، اس کے جو مرحلے ہیں، سب سے پہلے قرآن نے اس کو واضح کیا کہ کس طرح مرحلہ وار وہ چیز بنتی جاتی ہے۔ تو یہ علوم کا خزانہ کہاں ملتا ہے؟ یہ علوم کا خزانہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں، آج دنیا کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ نے جتنی پیشن گویاں فرمائی ہیں، ان میں سے کون سی پیشن گوئی غلط ہی بتلا۔ چیلنج ہے تم کو کہ آپ نے یہ فرمایا تھا یہ نہیں ہوا، یہ فرمایا تھا یہ نہیں ہوا، آج بتا۔ آج دنیا نہیں بدلا سکتی، اور آپ نے 1400 سال پہلے ایسا بھی نہیں کہ اس وقت آثار دیکھ کر آپ نے بیان فرمائے، حالات دیکھ کر آپ نے بیان فرمائے، کسی سے سن کر آپ نے بیان فرمایا، نہیں۔ نہ اس وقت کوئی آثار تھے، نہ کوئی امکان تھا، نہ اس وقت ایسی کوئی چیز موجود تھی۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر آپ نے اپنے علم کی بنیاد پہ فرمایا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قیامت کے قریب اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ آپ نے کہا اگر تمہارے اندر انصاف ہے، اگر تمہارے اندر جو ہے حمیت ہے، تو اسرائیل کے وجود کو دیکھ کر تم ایمان لاتے کہ نبی برحق نے اس کی خبر دی تھی، آج وہ پوری ہو گئی۔ لیکن تمہارے اندر تعصب ہے، تم ایمان نہیں لا سکتے۔ پھر میرے بزرگ اور دوست، حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری جماعتیں، ساری قومیں تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں، جیسا گدھ مردار پہ ٹوٹ پڑتی ہے، ویسا یہ ساری قومیں تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ کیا تمہارے سامنے حالات نہیں ہیں؟ کیا تم اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں؟ پھر کس چیز کا تم کو انتظار؟ یاد رکھو، حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد پر جب تک کہ یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہیں کچھ حاصل نہیں۔
آپ کے ارشاد کو برحق ماننا، یقین کرنا، یہی ایمان کی علامت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تقوی میں، دنیا سے بیزارگی میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے، ہر بات پہ کچھ اعتراض کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں ان کو ربضات کی طرف بھیج دیا گیا مدینے کے بعد۔ وہاں ایک جنگل کا مقام تھا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، کوئی اور نہ رشتہ دار نہ کوئی ساتھی۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو بیوی پریشان ہوئی کہ میں تنہا اکیلی عورت ذات، ان کا انتقال ہو جائے تو کیا کروں؟ غسل کیسا ہوگا، نماز کیسی ہوگی، تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟ پریشان۔ ویسے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ دیکھو کھانا تیار کرو، کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ انہوں نے بیوی نے کہا کہ یہاں نہ محلہ نہ بستی نہ کوئی قریب میں کوئی گزر، کون لوگ آئیں گے؟ میں تو پریشان ہوں تمہارے بارے میں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ سن، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے کہ ابو ذر تیری نماز جنازہ صالحین کی ایک جماعت پڑھے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جماعت آئے گی، نماز پڑھے گی، ان کے لیے تو کھانے کا انتظام۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ بیوی پریشان دیکھ رہی ہے کہ کوئی مسافر آ رہا ہے، دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ بیوی نے ہاتھ اٹھا کر روکا اور کہا کہ تمہارے بھائی ابو ذر کا انتقال ہوا ہے، ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ وہ اترے، غسل دیے، نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا ہے، کھانا کھا کے جائیں۔ یہ یقین، وہ یہ نہیں دیکھے میرے قریب میں کوئی نہیں ہے، کوئی پڑوس نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کون آئے گا، نہیں۔ انہوں نے یہی کہا حضور نے فرمایا وہ ضرور آئیں گے، ایسا ہوگا، اس کا انتظام کر۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، اس میں یقین کریں۔ یہ نہیں کہ ہاں صاحب ہاں پڑھ لیے، ہاں صاحب وہ کتاب میں ہے، وہ فلاں چیز میں، یہ اس کا نام ہے یقین ہونا چاہیے، تو پھر اس کا پھل ملتا ہے اور اس کا جو ہے اللہ کی جانب سے اس پر انعام ہے۔ پھر میرے بزرگ اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں اگر تم کو کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ کہ یہ حدیث میں جو ہے ہم کو یہ اعتراض ہے، یہ بتا سکتے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے بے شمار نمونے ہیں، ان بے شمار نمونوں میں سے کسی ایک پر تم اعتراض کر کے بتاؤ کہ یہ غلط ہے، انصاف کی روح سے غلط ہے، اخلاق کی روح سے غلط ہے، یا کسی بھی پہلو سے غلط ہے، بتلاؤ۔ نہیں بتلا سکتے تو پھر تمہارے پاس سوائے دریدہ دہنی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے علم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کی کتاب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کی سیرت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کی حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، تو پھر کس چیز پر اعتراض؟ سوائے بغض و عناد کے کوئی اور اعتراض کی بنیاد نہیں، اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے اپنے رنگ بدلتی ہے، بدلتے رہے، لیکن ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ دیکھو ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی عظیم جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی، اتنی عظیم جنگ اور اتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے کہ پرندہ جب فضا میں اڑے گا تو تعفن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہی تب کھا کے مر جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان، ہم حالات سے مایوس نہیں، ہم کو مایوس نہیں ہونا، ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ
ہم کو ہمارے حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ حالت بھی آنے والی ہے، پھر اس کے بعد یہ حالت بھی آنے والی ہے، اس کے بعد ساری دنیا پہ تمہارا راج ہونے والا ہے، وہ بھی حالت آ گئی۔ پھر اس کے بعد دنیا ساری کی ساری جو ہے کفر کی طرف جائے گی، قیامت آئے گی، وہ بھی آپ نے بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نے چھوڑی، ہر چیز کو آپ نے بتلا دیا، ہر کیفیت کو آپ نے بتلا دیا۔ ہم کو ساری چیزیں سامنے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی جو شریعت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مطلب صرف نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل یا کچھ فضائل، یہ نہیں۔ شریعت میں ہر قسم کا قانون موجود ہے۔ آج دنیا میں جتنے قانون چلتے ہیں، بھائی وہ شرع کا قانون شریعت میں ہے، کرایہ داری کا قانون شریعت میں ہے، اور تعلقات بین الممالک کا قانون شریعت میں۔ ایک ملک کے دوسرے ملک سے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس کا قانون سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے دیا۔ کوئی چیز شریعت نے نہیں چھوڑی۔ ایسا جامع دین، ایسی جامع سیرت اور ایسی جامع حدیث کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ خالی ایک دو باتیں اگر کسی کے پاس آ گئیں تو وہ ہنگامہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، ہمارے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، جبکہ یہاں بے شمار چیزیں ویسی ہیں۔ تو بے شمار چیزیں رکھ کر ہم حیران ہیں، پریشان ہیں، اور وہ 1-2 چیزیں رکھ کے بڑے نازاں ہیں، بڑے فخر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حالات سے مایوس مت ہو۔ جب تک کہ تم حضور پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مٹا نہیں سکتی۔ تم کمزور ہوں گے صحیح، تم جو ہے اسباب کے اعتبار سے بے بس ہوں گے صحیح ہے، لیکن بتلایا گیا کہ صحابہ بھی کمزور تھے اسباب کے اعتبار سے۔ صحابہ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، صحابہ کے پاس آج جیسا ہے ویسا نہیں تھا، لیکن صحابہ نے ہم کو بتلایا کہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور کے ساتھ ہیں، حضور کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ہم کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ جنگ بدر میں کون سے اسباب تھے مسلمانوں کے پاس؟ کوئی اسباب نہیں، لیکن صحابہ یہ نہیں دیکھے کہ ہم 313 ہیں، ادھر 1000، کیسا ہوگا؟ صحابہ یہ سمجھے کہ بس حضور ساتھ ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور جب ہم اپنی کثرت پہ کچھ ناز میں آ گئے، فخر میں آ گئے، تو وہاں شکست دے دیا۔ تو بتلایا گیا تم اسباب کو جتنا ہو سکتا ہے اختیار کرو، لیکن اسباب پہ توکل مت کرو، توکل خدا کی ذات پر رکھو اور دامن مصطفیٰ کا تھامو، تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور یہ حالات تمہارے لیے اب جو مشکل کا باعث ہیں، یہی حالات تمہارے لیے سکون کا باعث بن جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ اجمعین۔